مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پرانے عہد نامے میں سے دوسرا سلاطین، اس کا 4 باب، اس کی 8 آیت سے آخر تک۔ الیشا اور شونیم کی ایک مالدار بیوہ۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا۔ وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھڑی میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم گیہازی سے کہا کہ اس شومنی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کیں، تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب گیہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا، اسے بلا لے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں ایک بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلدی جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اس نے گدھے پر زین کس کے اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم گیہازی سے کہا، دیکھ، ادھر وہ شومنی عورت ہے۔ اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور گیہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے؟
तब उसने जहाज़ी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की माँ ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला, और जहाज़ी ने उससे पहले आकर आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज़ हुई ना सुनना, इसलिए कि वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके खुदावंद से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आँखों पर अपनी आँखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पिसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पिसर गया, और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जहाज़ी को बुलाकर कहा, उस शोमनी औरत को बुलाए। सो उसने उसे बुलाया, और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और ज़मीन पर सरनगू हो गई, फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जानने पर उसकी बरकत हो। आमीन।